حسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، جن کی تلاوت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آج کی عظیم الشان جلسے میں کئی مداح رسول، شاہکار ترنم، شاعر اسلام تشریف لانے والے ہیں اور کچھ لا چکے ہیں۔ ان میں سے حضرت مولانا عارف سراج نعمانی صاحب اور اسی طریقے سے بلبل بہار جناب شاعر اسلام زاہد وفا صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام اور بھی تشریف فرما ہے۔ تو آئیے دوستو، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری اکابرین امت کا اصول رہا ہے کہ جب بھی کسی دینی کام کا انعقاد کیا جاتا ہے، افتتاح کیا جاتا ہے، میرے دوستو قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو افطار، کہ ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کی جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ میرے دوستو جانتے ہیں قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ میرے دوستو یہ وہ قرآن اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب کا ایک دور تھا کہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بڑے اچھے انداز میں اس کے بروزن اچھے اشعار بنا لیتے تھے، لیکن جب قرآن آیا انہوں نے کوششیں کی لیکن بنا نہیں پایا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم قرآن کے متعلق ایک بھی صورت اگر اس جیسا پیش، قرآن کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کیا جائے۔ سامعین کرام، اگر آپ سے پوچھا جائے، مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے گا کہ اس مدرسے کا نام کیا ہے تو آپ کہیں گے فیضان صدیق۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ ناظم جلسہ کون ہے تو میں کہوں گا قاسم سیاد مظاہری۔ میرے دوستو اسی طریقے سے قرآن سے پوچھا گیا، علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن سے پوچھا گیا قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید